اب تم دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں باہر چلا جاؤں۔ ہٹ کر کدھر جاؤں جبکہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، میں نے کہا۔ وہ ہنسا۔ ناک کی سیدھ میں روانہ ہو جاؤ، میں تمہیں دیوار تک پہنچنے سے پہلے روک لوں گا، وہ دوسری طرف سے بولا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ چالاک آدمی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ سوپ تھوڑا تھوڑا کر کے پینا اور اسی طرح پانی بھی۔ وہ دروازے کی سمت آ گیا۔ ابھی میرے جانے کے بعد اتنی روشنی کر دی جائے گی کہ تم یہ چیزیں دیکھ سکو گے۔ فی الحال تمہیں بہت زیادہ تو کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا، مگر وقفے وقفے سے اشیاء خور و نوش کی فراہمی جاری رہے گی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی روشنی لوٹ آئی، مگر اس بار میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئیں۔ میں نے کمرے کے ایک گوشے میں 2 پیالے فرش پر رکھے ہوئے دیکھے۔ بظاہر دونوں میں پانی ہی نظر آتا تھا، لیکن ایک میں گرم اور نمکین سوپ تھا۔ اسے میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے چمچے کی مدد سے پینا شروع کیا۔ درمیان میں وقفے وقفے سے میں پانی کے گھونٹ بھی پیتا رہا۔ میں اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کرنے کے قابل ہونے کے لیے میرا ذہنی اور جسمانی طور پر کسی قابل ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے بلا وجہ عقل کے کمزور گھوڑوں کو بحر ظلمات میں دوڑانے سے گریز کیا۔ معلوم نہیں اس پیالے کے سوپ میں کیا تھا کہ میری کھوئی ہوئی طاقت تیزی سے بحال ہونے لگی، لیکن ابھی اس لنچ یا ڈنر سے فارغ ہوئے مجھے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں سو کر اٹھا تو مجھے اسی جگہ دونوں خالی پیالوں کی جگہ 2 بھرے ہوئے پیالے نظر آئے۔ اس مرتبہ میں ضبط سے کام نہ لے سکا اور درندوں کی طرح سوپ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ سوپ زیادہ گاڑھا تھا، اسے میں نے چمچے سے کچھ پیا اور کچھ کھایا، پھر پانی سے بھرا ہوا پیالہ حلق میں انڈیلا اور خود کو بہت بہتر محسوس کیا۔ نیند نے دوسری بار مجھے 10 منٹ میں آ لیا۔ سونے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ خوراک میں مجھے خواب آور یا ذہن کو سن کرنے والی کوئی دوائی دی جا رہی ہے۔ سوپ کے ذائقے سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا، پانی کا ذائقہ مجھے عجیب سا لگا تھا۔ میں پھر سو کر اٹھا تو وہ پیالے اسی طرح بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب بڑا عجیب اور طلسماتی کھیل لگتا تھا، بالکل کسی جادوئی کہانی کی طرح۔ میں کسی دیو کی قید میں تھا اور وہ جگہ جہاں مجھے قید کیا گیا تھا خیالوں کی سرحد سے بھی دور تھی، جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ جب چاہتا تھا مجھے سلا دیتا تھا اور میری نیند کے دوران میں کوئی 2 خالی پیالے اٹھا کے بھرے ہوئے پیالے رکھ جاتا تھا، اور ان پیالوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ نہ میں نے پہلے چکھا تھا اور نہ دیکھا تھا۔ بھوک محسوس کرنے کے باوجود میں نے کھانے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب میں اس قابل ہو گیا تھا کہ سوچ سکوں۔ کمرے میں وہی ایک لائٹ اس چراغ کی طرح جل رہی تھی جس کی لو انتہائی کم کر دی گئی ہو۔ یہی لائٹ تیز ہوئی تھی تو اس کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ مجھے اس شخص کا خیال آیا جو مجھ سے لاؤڈ سپیکر پر مخاطب تھا اور بعد میں کمرے کے اندر آ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے۔ اس نے خاص قسم کی شیشوں والی اینک کا ذکر بھی کیا تھا۔ وہ مجھے انفرا ریڈ یا الٹرا وائلٹ شعاعوں کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں، مگر ان میں بھی یہ شعاعیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مخصوص کیمرے اس روشنی کو دیکھ لیتے ہیں، اور ایسی فلمیں بھی ہوتی ہیں جن پر ان شعاعوں سے تصویر اتاری جا سکتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول والے آلات انہی شعاعوں سے کام لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اندھیرے میں وہ مخصوص قسم کی روشنی کس طرف سے آ رہی تھی جسے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیوار کا اور چھت کا بغور معائنہ کیا۔ دیواریں بالکل سپاٹ تھیں اور دروازے میں بھی کوئی درز تک نہ تھی۔ اگر اس مخصوص روشنی کی صرف ایک لکیر ہوتی یا وہ کسی محدود دائرے میں پڑتی تو وہ شخص مجھے پورے کمرے میں چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چھت میں نصب واحد لائٹ کے عین نیچے جا کر دیکھا۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8 انچ چوڑی چوکور لائٹ تھی جس کے اوپر روشنی کو تیز کرنے والا عدسہ لگا ہوا تھا، لیکن عدسہ پوری لائٹ کے فریم پر نہیں پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف تقریباً 3 انچ چوڑی پٹی میں لکیریں سی نظر آ رہی تھیں۔ ان لکیروں کے پیچھے سپیکر تھا۔ لائٹ دیوار میں چنی ہوئی تھی اور ایسے زاویے پر لگائی گئی تھی کہ روشنی سامنے کے حصے میں پورے کمرے کو روشن کر دے۔ اس وقت بھی روشنی ہر حصے میں پہنچ رہی تھی سوائے اس جگہ کے جو لائٹ کے بالکل نیچے تھی۔ چراغ تلے اندھیرا والی بات تھی، مگر اندھیرا وہیں تھا جہاں دروازہ تھا۔
اگر میں اس جگہ کھڑا ہو جاتا تو دروازہ نہ کھلتا اور انہیں فوراً معلوم ہو جاتا کہ میں دروازے کے پیچھے موجود ہوں۔ پھر میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے دو خیال آئے۔ ایک یہ کہ جب روشنی تیز ہوتی ہے تو اسی میں پوشیدہ کیمرے کا لینس 180 درجے کے زاویے پر کمرے کو فوکس کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو کسی ٹی وی اسکرین پر میری تصویر بھی دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ لائٹ عام قسم کی روشنی تھی، اتنی کم روشنی میں کلوز سرکٹ کیمرہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا خیال زیادہ حوصلہ افزا تھا، وہ مخصوص رنگ کی روشنی جس میں کیمرہ تاریک محسوس ہوتا تھا اسی سرچ لائٹ سے خارج ہوتی ہوگی، گویا اس ایک سرچ لائٹ کے 3 فنکشن تھے۔ اس وقت یہ ایک بلب کی طرح جل رہی تھی۔ اگر یہ تیز ہو جاتی تو کلوز سرکٹ کیمرے کی فلیش گن کا کام کرتی اور بند ہو جاتی تو اسی سے وہ مخصوص روشنی خارج ہونے لگتی جو نظر نہیں آتی۔ یہ دریافت کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کمرے کا دوبارہ جائزہ لیا اور اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس زندان کا سارا جادو ایک لائٹ میں پوشیدہ ہے۔ اگر میں اس کا شیشہ توڑ سکتا تو شاید اس کے امکان پر غور بھی کرتا، مگر میں خالی ہاتھ تھا۔ میرے پاس صرف چینی کے 2 پیالے تھے۔ اگر وہ میں لائٹ پر کھینچ مارتا تو لائٹ کا کچھ نہ بگڑتا اور دونوں پیالے ٹوٹ جاتے، کیونکہ لائٹ کے اوپر لوہے کی حفاظتی جالی بھی تھی۔ اس کے علاوہ لائٹ کے ٹوٹتے ہی انہیں معلوم ہو جاتا اور وہ مسلح ہو کر آ پہنچتے۔ میرے پاس سوچنے کی مہلت کم تھی۔ اصولاً جاگنے کے بعد مجھے کھانے کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اور میں بھوک محسوس بھی کر رہا تھا، مگر میں اس منو سلوا کو کھا پی لیتا تو پھر سو جاتا، جبکہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بہت مستعد اور فعال محسوس کر رہا تھا اور اس زندان سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کرنے پر آمادہ تھا۔ رابعہ اور محسن کے خیال کو میں نے پیچھے دھکیل دیا تھا کیونکہ ان کے بارے میں سوچنے سے ذہن میں مایوسی اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اس سے صرف حوصلہ پست ہوتا تھا۔ عمل کی قوت کا منفی رد عمل سے دوچار ہونا بہت نقصان دہ تھا۔ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ خود آزادی حاصل کروں اور پھر دوسروں کے متعلق سوچوں۔ ممکن ہے شکاری صرف مجھے گرفتار کر کے لانے میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن دوسرے بھی ان کی قید میں ہیں، تو ایک قیدی کی حیثیت سے میں ان کی رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ترکیب فوراً میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کھانے کے پیالے کو اٹھایا اور فرش پر کم سے کم جگہ پر پھیلا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ خواب آور دوا پانی میں ہے، مگر یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ ایک پیالہ پانی بہت زیادہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اوپر سے گرا کے اپنے کپڑوں کو بھگو لیا اور زمین پر نہیں گرنے دیا۔ خالی پیالوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر میں عین اس جگہ پر لیٹ گیا جہاں میں نے کھانے کا پیالہ خالی کیا تھا۔ گاڑھا سوپ میرے کپڑوں کے نیچے آ گیا۔ میں نے لائٹ کی طرف پشت رکھی اور اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ فرش پر گوند کی طرح چپکنے والے سوپ کو روشنی سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اندر آ کے خالی پیالے لے جانے، 2 خالی اور 2 خوراک سے بھرے ہوئے پیالے چھوڑ جانے والا ایسے وقت میں آتا ہوگا جب دیکھنے والے کیمرے کی آنکھ سے مجھے نیند میں مدہوش دیکھ لیتے ہوں گے۔ اگر لائٹ تیز ہو گئی تو میرے خیال کی تصدیق ہو جائے گی، میں نے سوچا اور اسی پوز میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اسی وقت کمرہ روشنی سے جگمگانے لگا۔ اگرچہ سیاہ چھت اور فرش روشنی کو جذب کر رہے تھے، مگر میری آنکھیں اس کی چکا چوند کو محسوس کر سکتی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے سے گریز کیا اور آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ یقیناً اس وقت وہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ ان کی دی ہوئی خوراک کے زیر اثر میں پھر خواب غفلت میں کھو گیا ہوں یا نہیں۔ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں اسی طرح سوتا جاگتا رہتا تو میرے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے؟ ایک صلاحیت سے تو میں اب بھی محروم ہو چکا تھا، یعنی وقت میرے احساس کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس وقت دن ہے یا رات، آج پیر ہے یا منگل، مہینے کی کون سی تاریخ ہے اور اس قید خانے میں کتنے دن گزار چکا ہوں میں۔ روشنی اچانک کم ہوئی اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ لوگ مجھے بے حس پا کے مطمئن ہو گئے تھے۔ اب کوئی نہ کوئی آنے والا تھا، کب اور کتنی دیر میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والا مسلح ہو یا جسمانی طور پر اتنا طاقتور حریف ثابت ہو کہ میں اس پر غالب نہ آ سکوں۔ سکندر، کیا تم اس وقت جاگ رہے ہو؟ لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اس آواز کو سن سکتے ہو سکندر، وہ بولا۔ تمہارا جسم سویا ہوا ہے لیکن تمہارا ذہن بیدار ہے۔
تم اپنی مرضی سے ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتے کیونکہ تمہارے دماغ کا تمہارے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ بہت عجیب باتیں کر رہا تھا اور میں اس کے مفروضات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم صرف وہی کر سکتے ہو جس کا تمہیں حکم دیا جائے، وہ بولا۔ تمہارے اور میرے درمیان عامل و معمول کا رشتہ ہے۔ تم معمول ہو اور میں عامل ہوں، تم میری آواز کے تابع ہو۔ میں نے خاموشی سے اس کی ایک طرفہ بکواس سننا جاری رکھا۔ ابھی تک اس نے صرف میری کیفیت بیان کی تھی، مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کوئی میسمرزم کا ماہر یا ماہر نفسیات، جادوگر یا عامل؟ میں نے تم کو ہپنوٹائز کر کے سونے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہارا دماغ اس نیند سے نجات نہیں پا سکتا۔ تم اگر جاگنا چاہو تب بھی نہیں جاگ سکتے۔ تمہاری ذہنی اور جسمانی مزاحمت کی قوت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جو دعا تم کو دی گئی تھی اس نے تمہارے شعور کو سلا دیا ہے، لیکن تمہارا لاشعور جاگ رہا ہے سکندر بخت۔ یہی وجہ ہے کہ تم میری آواز سن رہے ہو اور ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے نیند میں ڈوبی ہوئی بوجھل اور بھاری آواز میں رک رک کر جواب دیا۔ جب تم خواب دیکھتے ہو تو بہت کچھ کرتے ہو، وہ بولا۔ تم دوسروں سے باتیں کرتے ہو اور دوسرے بھی تم سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ بعض اوقات آنکھ کھلنے کے بعد تمہیں سب یاد آ جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود تم کو خواب یاد نہیں آتا۔ تم سمجھتے ہو کہ گزشتہ رات تم نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہوتی۔ تمہارا ذہن سونے میں کوئی کام نہیں کرتا، سارا کام لاشعور کرتا ہے۔ وہ بہت سی باتیں خواب بنا کے دکھاتا ہے اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھلائے رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ بات تم نے سمجھ لی؟ ہاں، تم غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اسی بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ ایک مکمل طور پر مطیع ہو جانے والے معمول کی طرح میرا اپنے عامل پر اعتقاد کتنا واضح ہو چکا ہے۔ ویری گڈ، وہ میرے جواب سے خوش ہوا۔ تم کو یہ بھی سمجھنا ہوگا سکندر کہ اس وقت بھی تم مجھ سے خواب میں ہم کلام ہو۔ جب تم جاگو گے تو تمہیں کوئی بات یاد نہیں رہے گی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم خود کو ذہنی پریشانی سے بچاؤ گے سکندر اور مجھ سے تعاون کرو گے۔ اگر تم نے تعاون نہ کیا تو رابعہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس کی موت انتہائی پراذیت ہوگی۔ تم اس کی موت کا منظر دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے رابعہ کو چھوڑ دو۔ تم اس کی سزا مجھے دینا چاہو تو دے لو، میں نے کہا۔ تم واقعی رابعہ سے بہت محبت کرتے ہو، کیا اس کی خاطر تم سچ بولو گے؟ میں سچ بولوں گا۔ کیا اس کے بعد تم رابعہ کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا۔ ابھی میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ مجھے تمہارے سچ پر اعتبار آ گیا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں چودھری دلاور اور اس کے ساتھیوں کے کاروبار کی اصل نوعیت کا علم ہے؟ وہ بولا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہے۔ تمہارے علاوہ رابعہ اور محسن کو بھی معلوم ہے، وہ بولا۔ ہم سب جانتے ہیں، جو بات ایک کو معلوم ہو وہ سب کو معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے خیال میں چودھری دلاور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا غیر قانونی کام کر رہا ہے؟ وہ بولا۔ وہ منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو سکندر، تم اصل بات نہیں بتا رہے ہو، وہ بولا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا۔ ہیروئن کے پیکٹ میرے پاس ہیں۔ یہ پیکٹ تمہیں کس طرح ملے تھے؟ وہ بولا۔ گامے ماچھی کے اڈے سے، میں نے کہا۔ وہ ایک جعلی پیر ہے اور مارا جا چکا ہے۔ مجھے اسی کی خانقاہ کے تہہ خانے سے یہ پیکٹ ملے تھے۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ میں دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ کیا واقعی وہاں کے تہہ خانوں سے ہیروئن باہر بھیجی جاتی ہے، میں نے کہا۔ یہ تم کو کس نے بتایا تھا کہ وہ تہہ خانے ہیروئن کے گودام ہیں؟ مجھے مختلف ذرائع سے اطلاعات ملتی رہتی تھیں، میں نے کہا۔ جب میں انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا تو کیا سکندر؟ وہ بولا۔ کیا تمہارے والد نے تم کو کچھ بتایا تھا؟ ہاں، انہوں نے اپنا شک ظاہر کیا تھا خط لکھ کر۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو سکندر، وہ بولا۔ ہمیں ان کا ایسا کوئی خط نہیں ملا تھا۔ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس خط کو فوراً جلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ بولا۔ بہت سے لوگ تھے۔ ایک اکاؤنٹنٹ تھا، غلام علی، میں نے کہا۔ وہ بس کے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے منشی فومانچو نے اطلاع دی تھی۔ پھر میں نے ڈی سلوا کی گاڑی میں لاکھوں روپے کی ہیروئن دیکھی تھی۔
ایسا نہیں ہو سکتا سکندر، میری غلط بیانی نے اسے کنفیوز کر دیا تھا، وہ گاڑی کسی اور کی ہوگی۔ ڈی سلوا کا گھر بھی ہیروئن کی اسمگلنگ کا ایک ٹھکانہ تھا۔ میں نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں گاڑیوں کی ڈکی میں ہیروئن بھری ہوئی دیکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہیروئن تھی؟ وہ ڈی سلوا کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ در پردہ اس نے دوسرا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا جس کی خبر دلاور کو بھی نہیں تھی۔ میں ہیروئن کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اور وہ لوگ کون تھے جو ڈی سلوا سے ہیروئن لے جاتے تھے؟ وہ بولا، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، مگر ڈی سلوا حادثے کا شکار نہ ہوتا تو میں اس سے سب کے نام پتے پوچھ لیتا۔ میں نے کہا، وہ مجھ سے اسی لیے خوفزدہ تھا کہ میں سب کچھ جان چکا تھا۔ کیا تم نے ان گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر لیے تھے؟ وہ بولا، کیے تو تھے مگر پھر ایک نوٹ بک میں لکھ لیے تھے، میرا خیال تھا کہ وہ بوگس ہوں گے۔ میں نے کہا، ڈی سلوا کی کار کی ڈکی میں کتنی ہیروئن تھی اور اس کا کتنا وزن تھا اور وہ ہیروئن کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ پولیس لے گئی ہو، وزن کا بھی مجھے صحیح اندازہ نہیں، بہت سی تھیلیاں تھیں، 500 گرام اور 1 کلو کی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ گامے شاہ کے اڈے سے ہیروئن کہاں جاتی تھی؟ وہ بولا، مجھے ابھی تک صرف یہ پتا چلا ہے کہ ہیروئن کراچی پہنچائی جاتی تھی۔ تم ان لوگوں سے بھی واقف ہو جو یہ کام کرتے تھے؟ وہ بولا، مجھے تافو نے کچھ نام بتائے تھے جو ڈی سلوا کے ایجنٹ تھے۔ میں نے کہا، مگر تافو مارا گیا۔ وہ کیا نام تھے؟ تم کو ان کا پتہ بھی معلوم ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ اڈے پر پہنچ کر ٹرک سے اپنا اپنا مال پہچان کے ساتھ وصول کرتے تھے۔ ایک لالو کھیت کا بابو مستری تھا، دوسرا لیاری کا شاہ محمد اور ایک قصبہ کالونی کا ہزار خان تھا۔ میرا جھوٹ اسے یقیناً مطمئن کر رہا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک ٹرک تباہ کر دیا تھا، اس میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ بولا، اس میں ڈی سلوا نے اپنا مال گھر سے رکھوایا تھا، رحمت کباڑی اس کا ایجنٹ تھا۔ میں نے کہا، رحمت کباڑی نے مرنے سے پہلے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ دلاور کے علاوہ ڈی سلوا کے لیے بھی کام کرتا تھا اور دونوں کے مال کا ذمہ دار تھا۔ اس نے کبھی دلاور کو معلوم نہیں ہونے دیا تھا کہ چوری چھپے ڈی سلوا اپنا کاروبار بھی کرتا ہے۔ رحمت کباڑی کو دونوں طرف سے فائدہ تھا۔ یہ اس نے تم کو خود بتایا تھا؟ ہاں، آسانی سے تو نہیں بتایا تھا، شرافت سے بتا دیتا تو مارا کیوں جاتا؟ میں نے کہا، تم جھوٹ بول کے مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہو سکندر؟ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ وہ بولا، تم سے زیادہ رابعہ کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میں رابعہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، میں نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے رابعہ کی جھوٹی قسم کھائی تھی مگر میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ایسے مخصوص حالات میں جہاں زندگی کو خطرہ لاحق ہو، مذہب نے بھی حرام و حلال کے فرق کو نظر انداز کرنے کی اجازت دی ہے۔ میرا مقصد اپنی حفاظت تھا اور رابعہ کو بچانا تھا، اور اس کے لیے دشمنوں کو اپنے سچ کا یقین دلانا ضروری تھا۔ جتنا جھوٹ میں نے بولا تھا اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر نجات کی توقع ابس ہوتی۔ میں نے بہت سے جھوٹ ان سے بھی منسوب کیے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے، اور ان کے اعمال کا حساب قدرت کے سپرد ہو چکا تھا، تاہم یہ بھی دشمن کے خلاف فنا و بقا کی جنگ کا ایک حصہ تھا، اور میرے کسی فعل کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اگر تم یہ بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے کہ گامے ماچھی نے پیری فقیری کی آڑ میں ہیروئن کا دھندا چلا رکھا ہے، مجھے یہ بات معلوم تھی اور یہ ثابت بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد تم کیا کرتے؟ وہ بولا، میں معلوم کرتا کہ کراچی میں کون کون لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں، پھر ہم پولیس کو بلا لیتے۔ تم خود پولیس کو کیسے بلا سکتے تھے؟ سب سے پہلے تم خود پکڑے جاتے۔ وہ بولا، میں انکل رضوی کو بتاتا تو وہ مجھ پر یقین کرتے۔ میں نے کہا، میں یہ نہ بتاتا کہ کہاں سے بول رہا ہوں، اس کے علاوہ ہمارا ایک دوست عبدالودود منظر ایڈوکیٹ بھی ہے، انسپیکٹر شیخ بھی دیر نہ کرتا خواہ کال گمنام ہوتی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سکندر۔ وہ بولا، یہ کاروبار پہلے بھی چلتا تھا اور تمہارے والد کی مخالفت کے باوجود چلتا رہا، نقصان کسے ہوا؟
تم نے اتنی پریشانی اور مصیبت اٹھا کے یہ بات معلوم کر لی تو کون سا تیر مار لیا؟ مجرم تم ہی بنے اور جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ سب کچھ تم نے گوا دیا۔ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ دلاور جب ہیروئن اسمگل کرتا ہے تو اس کاروبار میں اکیلا نہیں ہے؟ اس کے مددگار ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود ہیں جو منافع میں برابر کے شریک ہیں۔ ان میں پولیس بھی ہے جو ابھی کچھ دیر میں یہاں آئے گی اور تم کو سوتے میں اٹھا کے لے جائے گی۔ تم پر چوری، ڈکیٹی، اغوا اور قتل کے کتنے مقدمات ہیں، کیا ان سب کی سزا پھانسی سے کم ہو سکتی ہے؟ مجرم تم لوگ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا، میں نے کہا اور بہت اطمینان کا سانس لیا کہ اپنی کوشش سے بالآخر ایک جھوٹ کو سچ بنانے میں کامیاب رہا۔ اب میرے دشمنوں کو یقین تھا کہ مجھے ان کے اصل کاروبار کا علم نہیں اور میں اسلحے کی خرید و فروخت کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ان کے لیے یہ ایک اچھا انکشاف تھا کہ مجھے ڈی سلوا کی وجہ سے ہیروئن کے کاروبار کا پتہ چلا اور میں غلط راہ پر چل پڑا۔ ڈی سلوا نے دلاور کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور اپنا کاروبار الگ چلا کے اچھا نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں یہ بات دلاور کو معلوم ہو جاتی تو ڈی سلوا بہت پہلے مارا جاتا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ذات سے منسوب ایک برائی کا انکشاف ہو رہا تھا، مگر وہ سزا کی حد پار کر چکا تھا اور اس کی خرابی اس لیے قابل معافی ہو گئی تھی کہ اسی کی وجہ سے ہماری شکوک و شبہات کی بنیاد غلط ہو گئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری کوشش رائیگاں نہیں گئی اور فوری طور پر دشمن مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان احمقوں سے کوئی خطرہ نہیں جو میں خود بڑے تیسمار خان اور سراغ رساں بنے پھرتے ہیں۔ تشویش کی بات میرے لیے یہ تھی کہ وہ مجھے پولیس کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور پولیس کو میرے بارے میں بتا دیں گے؟ پولیس بھی تو انہی کی ہے اور ان سے زیادہ میری دشمن ہے۔ لائٹ ایک دم بہت کم ہوئی تو میں نے کروٹ بدلی۔ میری ایک سائیڈ بالکل سن ہو گئی تھی اور اگر مجھے فوراً اٹھنا پڑتا تو میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا بخار باقی نہیں رہا تھا اور میرے اس بازو کی حالت بھی بہت بہتر تھی جس میں گولی کا زخم تھا۔ اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ میری نیند یا بے ہوشی میں وہ مجھے اینٹی بایوٹک دوا کے انجیکشن لگاتے رہے تھے اور شاید سوپ میں دوائیں شامل کرتے رہے تھے۔ ان کا مقصد میری جان بچانا نہیں تھا، وہ مجھے ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو ایک بازو کے سہارے پر اٹھایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد سیدھا بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے کپڑے نمی اور غلاظت میں بھرے ہوئے تھے لیکن مجھے ایک امید کا سہارا حاصل ہو گیا تھا۔ اگر خدا نے یہ امید کا وسیلہ بھی نہ پیدا کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس قید خانے میں کسی سے کچھ کہے بغیر پاگل ہو جاتا اور دیواروں سے سر پھوڑ کر مر جاتا۔ عام زندگی میں آدمی روشن دیواروں کے درمیان رہتا ہے، زمین کی سبزی اور آسمان کی نیلاہٹ کے درمیان رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہاں ہر سو تاریکی کا احساس تھا اور روشنی ان کالی دیواروں میں اتنی پراسیب لگتی تھی کہ خوف آتا تھا۔ اوپر نیچے اور اپنے چاروں طرف ایک ہی سیاہ رنگ کو دیکھتے رہنے سے ذہن اور اعصاب پر اس آسیب کا اثر ہونے لگتا تھا۔ اب میں بے چینی سے منتظر تھا کہ کچھ ہو۔ تفتیش کے عمل کے بعد یکسانیت، جمود اور خاموشی پھر مجھے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ میں اس خیال سے بھی دور رہنا چاہتا تھا کہ میری امید کی کرن فقط سراب آرزو ثابت ہوئی تو کیا ہوگا۔ دروازے کے پیچھے ہلکی سی آہٹ سن کر میں فوراً لیٹ گیا اور اپنا رخ یوں رکھا کہ میرے کپڑے اور فرش کی آلودگی اندر آنے والے کو فوراً نظر نہ آئے، وہ صرف یہ دیکھے کہ میں آنکھیں بند کیے مدہوش پڑا ہوں۔ میں نے آنکھوں کو اس وقت تک بند رکھا جب تک کوئی دروازہ کھول کے اندر نہیں آ گیا۔ میں قدموں کی چاپ پر کان رکھے لیٹا رہا۔ آہٹ میرے قریب آئی، کسی نے آہستہ سے میرے زخمی ہاتھ کو ٹھوکر ماری۔ میں درد کی ٹیس کو برداشت کر گیا اور اسی طرح پڑا رہا۔ ٹھوکر مارنے کا مقصد یہ اندازہ کرنا تھا کہ کہیں میں مکر تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت بھی ٹھوکر مارنے والے کو گھسیٹ کر گرا سکتا تھا۔ یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ اندر آنے والا کوئی مرد ہے، وہ عورت نہیں جس نے پہلی بار مجھے چمچے سے آب حیات پلایا تھا۔
آخر وہ کون تھی؟ اس کا لہجہ نامہربان نہیں تھا، اور اگر وہ آتی رہتی تو شاید میرے لیے کچھ کرتی۔ عورتوں کا دل کسی کو مصیبت میں دیکھ کر نسبتاً جلد پسیج جاتا ہے۔ ممکن ہے اسی وجہ سے بعد میں عورت کو نہ بھیجا گیا ہو کہ میں جسمانی توانائی کی بحالی کے بعد اسے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ پیالوں کی آواز پر میں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ 2 پیالے نیچے رکھ چکا تھا اور اب دونوں خالی پیالے اٹھا رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، چنانچہ وہ مجھے اٹھتا نہ دیکھ سکا۔ یہ میرے لیے زندہ رہنے کے لیے جان کی بازی دینے کا آخری موقع تھا۔ ہار جیت کی پرواہ کیے بغیر میں نے حملہ کیا۔ اسی احساس نے مجھے غیر معمولی قوت عطا کی اور میں ایک جست میں اس کے اوپر جا پڑا۔ آخری وقت میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر حملہ کر دیا ہے۔ وہ ایک دم پلٹا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ جیب کی طرف گیا تھا۔ میں نے اس کے بازو پر لات ماری اور ایک ہاتھ مار کے اسے نیچے گرا دیا۔ اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ وہ فرش پر گرا تو اس کا سر بڑی آواز کے ساتھ نیچے لگا اور وہ بلبلایا۔ وہ 20-25 سال کا نوجوان لڑکا تھا، مگر جسمانی طور پر اس کی صحت کسی گوریلے سے کم نہ تھی۔ اس کا قد بھی 6.5 فٹ کے قریب تھا اور وزن شاید 250 پاؤنڈ سے زیادہ تھا۔ اس تنے توش کے باوجود وہ پھرتیلا تھا اور سخت جان بھی تھا۔ وہ پھر اٹھ کر لپکا اور میری طرف آیا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے گھما کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے فرش پر گرتے ہی میں پھر اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ شرابی کی طرح جھولنے لگا۔ میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال لیا۔ ابھی تمہارا صرف ایک بازو ٹوٹا ہے۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور نال کو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اسی وار سے میں تمہاری گردن بھی توڑ سکتا تھا۔ میں نے تم کو زندہ رہنے کا ایک موقع عطا کیا ہے۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا ٹوٹ جانے والا بازو مضحکہ ہے اس طریقے پر جھول رہا تھا اور اسے یقیناً بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن وہ درد کو برداشت کر رہا تھا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، وہ بولا۔ اب میں اس کے بغیر بھی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہارے علاوہ جو بھی میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرے گا مارا جائے گا۔ اس ریوالور کی ہر گولی سے ایک آدمی تو یقیناً مرے گا۔ تم پر میں گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری مدد کر کے بھی میں مارا جاؤں گا، وہ بولا، اور بعد کی موت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تم انتظار مت کرو، ایک ہاتھ مارو اور من کا توڑ دو۔ اس کی آواز اس کے بھاری بھرکم جسم کے مقابلے میں بہت پتلی تھی، کسی حد تک زنانہ۔ تم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ یہاں سے کوئی آواز باہر تک نہیں پہنچ سکتی، وہ بولا، اور اس نے سر گھما کے سرچ لائٹ کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا یہ 2 طرفہ نظام اس وقت کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو تم مدد نہ کرو، یہ تو بتا دو کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ آخر میں کسی نہ کسی طرف سے تو آیا ہی تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے مجھے کتنے لوگوں سے مقابلہ درپیش ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، 3 آدمی بھی دیکھے ہیں میں نے اور 6 بھی، میرا بس یہی کام تھا۔ کیا تم ان کے ساتھی ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ ان کے نام کیا ہیں، حلیے کیا ہیں؟ میں نے کہا، وہ ایک دوسرے کو نمبروں سے یاد کرتے ہیں، وہ بولا۔ مجھے ایک نمبر نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ تہ خانے میں ایک بہت خطرناک مجرم ہے، اس کو کھانا پہنچانا ہے جب بھی ہم کہیں۔ میں صرف نمبر 1 کو پہچان سکتا ہوں، وہ سیاہ فام مکرانی ہے، لمبے لمبے کانوں والا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ وہ استاد پیڈرو ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کے پاس کون لایا تھا؟ نمبر 1 نے مجھے چیرنگ کراس سے اٹھایا تھا، وہ بولا۔ وہاں میں بے روزگار بیٹھا تھا، ڈرائیوروں، بیروں اور خانساموں کے ساتھ۔ اس نے پوچھا کہ گاڑی چلا سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر وہ بولا کہ گولی چلا سکتے ہو؟ میں نے بولا کہ ہاں۔ تو وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، اور مجھے اپنے گاڑی میں یہاں لے آیا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ گولی کس پر چلانا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ایسے چوکیدار بھی رکھتے ہیں جو بندوق چلا سکتے ہوں، وہ بولا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا۔ کتنے دن ہوئے تم کو وہاں کام کرتے؟ ابھی تو پورے دن نہیں ہوئے، وہ بولا۔ اس نے 10 دن کی بات کی تھی اور 10,000 دیے تھے۔ 10 دن کے 10,000 تم نے کسی شک کے بغیر قبول کر لیے؟
مجھے پیسے کی بہت ضرورت تھی اور 10,000 میں تو میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ وہ بولا، میں انکار کیسے کرتا، خواہ وہ تم کو کسی بے گناہ پر گولی چلانے کو کہتا۔ اس نے مجھ پر کام کی نوعیت واضح کر دی تھی۔ وہ بولا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کے جانا پڑے گا۔ تم بہت احمق اور نا تجربہ کار لڑکے ہو۔ تم کو اندازہ نہیں کہ 10,000 لے کر تم نے اپنی جان ان کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں زندہ جانے دیں گے؟ تو کیا وہ مجھے مار ڈالیں گے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب اس دیوذات سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی نادانی کے باعث ایک ایسی ذمہ داری قبول کر بیٹھا تھا جس کی صحیح نوعیت کا خود اسے بھی علم نہ تھا۔ پیڈرو بہت چالاک اور پرانا شکاری تھا۔ ملکہ کے بت والے مختصر سے باغیچے میں بیٹھنے والے بے روزگاروں کے ہجوم میں سے اس نے بالکل صحیح آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ تو میں یہ فرض کر سکتا تھا کہ اس نے اپنے طور پر ضرورت مند کے کوائف پہلے جمع کر لیے ہوں گے اور یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ اس کام کو ان میں سے کون سب سے بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اب مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہو رہا تھا جو مجھ سے دانستہ ہوئی تھی، مگر ایک غلط فہمی کے باعث۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا میرا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے مجبوری میں کر رہا ہے، تو میں اس کو بے بس ضرور کر دیتا اور صورتحال واضح ہو جانے کے بعد چھوڑ دیتا۔ اب مجھے یہ مشکل نظر آتا تھا کہ میں اس حال میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ جاؤں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کوتاہی پر اسے موت سے کم سزا نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس کا عذر قبول نہیں کرے گا اور رحم کھا کے اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا بازو ٹوٹا، یہ ٹھیک ہو جائے گا بشرط یہ کہ ہم یہاں سے جان بچا کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا نام تو ماں باپ نے نزاکت علی رکھا تھا۔ وہ بولا۔ سب پہاڑ ہان کہنے لگے۔ ایسی خطرناک اور سنگین صورتحال میں بھی مجھے ہنسی آ گئی۔ قصوروار والدین بھی نہیں تھے جن کو نام رکھتے وقت قطعی اندازہ نہ ہوگا کہ ان کا نرم و نازک بچہ بڑا ہو کے پہاڑ بن جائے گا اور اس کے ساتھ نزاکت کا تصور ہی مضحکہ خیز محسوس ہوگا۔ قصوروار دنیا والے بھی نہیں تھے جو پہاڑ کو پہاڑ ہی کہہ سکتے تھے۔ دیکھو پہاڑ ہان، جیسے میں تمہاری مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایسے ہی تم بھی میری مدد کے بغیر شاید لوٹ کے زندہ گھر نہ جا سکو۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گھر ایک تو ہے مامے کا گھر، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولا، وہاں مامی نہیں چین لینے دیتی، تیسری بیوی ہے مامے کی، دوسرا گھر چچا کا ہے، اس کا بس چلے تو مجھے زہر دے کر ختم کر دے۔ ماں باپ اس کے حوالے کر گئے تھے مگر وہ دشمن ہے میرا۔ وہ کیوں؟ آخر تم اس کے بھائی کی نشانی ہو۔ وہ میرا گھر ہے، اس میں سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ سب ہمیں دے جو ہم نے تجھے چیونٹی سے پہاڑ بنانے میں لگایا۔ وہ بولا، جتنا کھلایا، جو پہنایا، جو مصیبت تجھے پالنے اور زندہ رکھنے میں اٹھائی، سب کا معاوضہ دے تو مکان دیں گے۔ میں نے اتنا تو نہیں کھایا جی ان کا، 10 سال کا تھا تب سے تو گھروں میں برتن دھونے پر رکھوا دیا تھا، 10 سال سے اپنا کما کے کھا رہا ہوں، الٹا انہیں اپنی کمائی دیتا رہا ہوں۔ اچھا پھر کریں گے یہ باتیں۔ میں نے کہا، تمہارے چچا سے بھی نمٹ لیں گے، اب یہاں دیر کرنے میں خطرہ ہے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ تم نے کھانا رکھ کر آنے میں اتنی دیر کیوں کی۔ ان کو کیا معلوم؟ پہاڑ خان بولا، ان کو سب معلوم رہتا ہے بے وقوف، وہ تم پر بھی نگاہ رکھتے ہوں گے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ تم ریوالور چلا لیتے ہو؟ ہاں جی، کچھ عرصہ میں ایک کرنل صاحب کا چوکیدار رہا تھا، انہوں نے سکھایا تھا۔ نشانہ کیسا ہے تمہارا؟ میں نے ریوالور نکال کے اسے تھما دیا۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنی جیب میں سے چونی نکال کے اچھالیں۔ وہ ریوالور اٹھا کے بولا، نہیں، عملی مظاہرے کا یہ وقت نہیں۔ میں نے کہا، بس ضرورت پڑے تو لحاظ مت کرنا، جو سامنے آئے راستہ روکے اسے شوٹ کر دینا، ورنہ وہ تم کو شوٹ کر دیں گے۔ کیوں جی، میں نے کیا جرم کیا ہے ایسا؟ وہ بولا، بات جرم کی نہیں، اور تمہارا یہ جرم کیا کم ہے کہ تم میرے ساتھ فرار ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، انہوں نے تم سے غلط کہا تھا کہ میں کوئی خطرناک مجرم ہوں، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اچھے شریف آدمی ہو جی، میرا بازو توڑ دیا۔
وہ بولا۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ وہ بازو ٹوٹنے کا یوں ذکر کر رہا تھا جیسے یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں، صرف افسوس کی بات ہے، اور وہ درد کو برداشت کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بلبلاتا رہتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پہاڑان، میں نے کہا۔ اصل مجرم یہ لوگ ہیں، یہ مجھے اغوا کر لائے تھے اور قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وجہ بعد میں بتاؤں گا، اب نکل چلو، تم آگے رہو۔ اور تم خالی ہاتھ چلو گے؟ پہاڑان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تم تو دیکھ ہی چکے ہو کہ میں خالی ہاتھوں سے کیا کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تم کس طرف سے آتے تھے؟ وہ کمرہ الگ ہے، پہاڑان نے کہا۔ الٹے ہاتھ دوسرا دروازہ، مگر اس میں سے باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں۔ کیا وہ بھی ایسا ہی سیاہ خانہ ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، دیواریں تو اس کی دھوئیں سے کالی ہوئی ہیں کچھ، وہ بولا، لیکن اس میں بس ایک کھڑکی ہے بہت اوپر، اور اس میں بھی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے پہاڑان کی سادہ لوہی اور ذاتی عقل پر اعتماد سے محرومی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کا جسم تو عام جوان آدمی کے مقابلے میں قابل فخر حد تک بڑھ گیا تھا، لیکن اس کا دماغ اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا، اور وہ ایک نا تجربے کار لڑکے کا دماغ تھا۔ بہت سے 14 سال کے بچے بھی اس سے زیادہ ذہین اور چالاک تھے، لیکن وہ خداداد ذہانت سے محروم تھا، تو اس میں قدرت کو مورد الزام کیسے سمجھا جا سکتا تھا؟ خدائی کے رموز اور اس کے ہر کام میں پوشیدہ مصلحت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس گوشت پوست کے پہاڑ کے ذہنی استعداد کی پیمائش کرتے تو اس کا آئی کیو بہت کم بتاتے، اور شاید اپنی اصطلاح میں اسے مورون قرار دیتے۔ عام آدمی کی اوسط عقل بھی نہ رکھنے والا، ایسے لوگ بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کر سکتے، قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں، یا تمام عوامل و عواقب کا تجزیہ کیے بغیر فوری فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ وہ معمولی سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں، اور باریک بات ان کی موٹی عقل میں نہیں آتی تو وہ لوگوں کی تفریح اور تمسخر کا سامان بن جاتے ہیں۔ بچپن سے جوانی تک بے وقوف اور احمق کا خطاب پاتے پاتے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے بہت کمتر حیثیت کی مخلوق ہیں۔